أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، عبادات قلبیہ کا سلسلہ چل رہا تھا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے. اور انہی قلبی عبادات اور قلبی اعمال پر ہی سارے ظاہری عبادات اور اعمال کی قبولیت اور صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار ہے. یہی معیار ہے. دل کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے. انہی اعمال قلبیہ میں سے، عبادت قلبیہ میں سے ایک نہایت عظیم الشان عبادت آج پھر آپ کے سامنے اور ہم رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے اور قلبی عبادات کی بھی توفیق دے. دوستو، وہ عبادت ہے توکل علی اللہ. توکل علی اللہ. جن اعمال اور جن عبادات کا تعلق دل سے ہے، ان میں ایک نہایت عظیم عمل ہے توکل علی اللہ. اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرنا. جب ہمیں اس بات پر یقین ہے
کہ ہمارے نقصان، فائدے، صحت اور مرض، فقر اور محتاجگی، تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر ما تسقط من ورقہ، کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ زمین کا، پوری کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالی سے بے نیاز نہیں، سب پر اللہ تعالی کا کنٹرول ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جس کو دیتے ہیں وہی پاتا ہے، جسے محروم کر دیتے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ، آپ جس کو نواز دیں کوئی کائنات میں اس کو محروم نہیں کر سکتا، اور جسے محروم کر دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں، اختیار میں، رات میں ساری چیزیں ہیں، تو اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے صرف اللہ تعالی کی ذات پر توکل کریں، صرف اللہ تعالی کی ذات پر توکل کریں، اور اسی پر اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ہمیشہ یہی صالحین کا اور ایمان والوں کا دستور ہوتا ہے۔ نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، میرے پیارے بچوں، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ہم اللہ تعالی ہی پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر تکیہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ و توکل نہ رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن ہونے کے لیے، حقیقی اور سچے مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات ہی پر توکل کرے، کسی غیر اللہ پر توکل نہ کرے۔ اسی سلسلے کی میں نے سورۃ انفال کی ابتدائی آیات 2 سے 4 تک ہم نے پڑھی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سچے مومن کی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے، جو حقیقی اور سچا مومن ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آدمی چھوڑ دے تو کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین علامت بیان کی، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے لوگو، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ترجمہ پہ یاد کریں، لفظ انما ہے حصر کے لیے۔ انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں، فقط مومن صرف وہی لوگ ہوتے ہیں۔ کون؟ جن کے اندر 5 خوبیاں پائی جائیں، 5 صفات پائی جائیں۔ فرمایا نمبر 1، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ نمبر 4، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ 5 صفات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی صفت، مومن بننے کے لیے
ان 5 شرطوں پر اترنا ضروری ہے. سچے مومن، حقیقی مومن بننے کے لیے ان 5 باتوں کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی چیز، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. اگر کوئی گناہ اس سے شیطان کرا رہا ہے، کوئی برائی کروا رہا ہے، وہ شخص شیطان یا نفس امارہ کے چکر میں پھنس کر کے کوئی برائی کر رہا ہے، اگر کسی مومن نے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، کہا علیک اتق اللہ، میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے. قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے اس کو. ایک انسان جو غلط کام کر رہا تھا، گناہ برائی میں مبتلا تھا، کسی نصیحت کرنے والے نصیحت کیا، اور جب اللہ تعالی کا حوالہ دیا کہ ارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تم، اپنے خالق اور مالک کی، اور اس گناہ کی اتنی سزا اللہ نے مقرر کی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نام دے کر کے اسے یاد کراتا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، تو وجلت قلوبہم، اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور فوراً گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. یہ پہلی شرط ہے. آج لوگ سوچیں ان کے اندر خوبی پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل میں اللہ تعالی کی الفت، محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تعالی کی ناراضگی کی فکر ہے، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. تو غلط کام کرنے والے کو جب اللہ تعالی کی بات، اللہ کا حکم سنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں، تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے، اور فوراً اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ پہلی خوبی ہے اللہ ہم سب کے اندر پیدا کرتے. نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. دوسری خوبی سچے مومن کی، حقیقی مومن کی دوسری خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالی کی آیات، قرآن کی تلاوت پڑھی جائے، قرآنی آیات سنائی جائیں، نبی کی حدیث سنائی جائے، وعظ و نصیحت کے محفل میں بیٹھیں، جب دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کے دل میں، ان کا دل کے سارے زنگ دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا دل، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. مرجھایا ہوا ایمان تازہ ہو گیا. کیوں؟ اللہ کی باتیں سن لی، نبی کی سنت کی باتیں سن لی. نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. دیکھ لیں، اپنے رب پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اللہ ہی تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہیں. یہاں حقیقی مومن کی یہ تیسری خوبی اللہ نے بیان کیا
کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، کسی انسان پر، کسی مخلوق پر، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے قوت و طاقت پر، اپنے پاور اور سلطنت و حکومت پر توکل نہیں کرتے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بیمار ہوں، آزمائش میں ہوں، دنیاوی علاج معالجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے، بیماری بھی دینے والا وہی ہے، شفا بھی دینے والا وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، جو اللہ رب نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کبھی نہیں چھوڑتے، نماز کی بڑی پابندی ہوتی ہے۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو رزق حلال دیا ہے اس کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں۔ حقیقی مومن، سچے مومن کی یہ 5 نشانیاں، اللہ تعالی کے نام سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ تعالی کی آیات، نبی کی سنت، دین کی باتیں سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنی صحت، تندرستی، مال اور دولت پر بھروسہ کرنے کے بجائے، کسی مخلوق پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتا ہے۔ دل میں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہماری ساری مشکلات، پریشانیاں دور کرے گا۔ توکل اللہ تعالیٰ کے ذات پر۔ نمبر 4، نماز کی بڑی پابندی ہوتی ہے، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ہمیشہ نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے رزق حلال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 ہو گئی۔ اب آگے ذرا سنیں، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اے میرے بندو یہی ہیں سچے مومن، حقیقی مومن۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سچے مومن ہونے کی شہادت اور گارنٹی دی ہے، فرمائی اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ سچے مومن کب بنے؟ جب انسان اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ اتنا سب سے پہلے تو اللہ نے دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، یعنی تم کو بھی چاہیے کہ ایسے ہی مومن بنو۔ اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں کیا دے گا؟ اب ذرا سنیں۔ نمبر 1، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بڑے عالی شان، بہت بڑے بڑے اونچے بلند مرتبے اور مقام اللہ نے ان کو تیار کر رکھا ہے، بڑے اعلی مقام پر ہوں گے آخرت میں۔ اولئک درجات، لہم درجات، درجہ نہیں، ان کے لیے بڑے بڑے مراتب اور جنت کے بڑے بڑے اونچے درجات ہیں۔ ایک آخرت میں تو ایک نعمت، ایک بشارت یہ دی کہ درجات ملیں گے۔ نمبر 2، وَمَغْفِرَةٌ، اور انہی لوگوں کی مغفرت کی جائے گی۔ یہ اتنی خوبیوں کے باوجود اگر شیطان کبھی ان سے کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی غلطی کروا رہا تھا اور کوئی نافرمانی کرواتا تھا، کروا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ نیک لوگ تھے، شیطان غالب آیا، برائی کروایا، گناہ ان سے جو کچھ ہو گئے ہیں،
ومغفرۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، کوئی گناہ حشر میں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا دیں گے، ہم سب کی مغفرت کر دیں گے۔ نمبر 3، ورزق کریم، آخرت میں اللہ تعالی ان کے لیے بڑی عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ 4 بشارتیں اللہ نے دی ہیں ان کو۔ نمبر 1، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ نمبر 2، لہم درجات عند ربہم۔ نمبر 3، ومغفرۃ۔ نمبر 4، ورزق کریم۔ ان 4 بشارتیں سنائی ہیں، 4 چیزوں کا وعدہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر، یہ حقیقی مومن ہے جیسے تم کو بننا چاہیے، تم کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ اور 3 آخرت کے ہیں، ایک تو ان کے درجات بڑے بلند و بالا ہوں گے، نمبر 2 ان کی مغفرت ہوگی، نمبر 3 اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کریم کا انتظام کرے گا۔ اور بہت بڑی فضیلت یہ کہ جو انسان صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر حقیقی توکل کرتا ہے، تو رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کرنے والوں میں شامل کرے اور خود دعا کیا کرے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ صرف تیری رحمت کی امید لگائے ہیں، تیرے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھروسہ توکل کرتے۔ کتنی پیاری دعا، یاد کر لو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ اپنی حفاظت سے الگ کر کے مجھے میرے حوالے ایک لمحہ بھی نہیں کرنا۔ ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنی صحت، نہ اپنا ایمان، نہ اپنی بیوی بچے، کسی کو ہم نہیں بچا سکتے، صرف آپ ہماری حفاظت کریں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اللہ ہمارے سارے کام کو بنا دے، ساری بگڑی بنا دے، ساری مشکلات دور کر دے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ اور کوئی میرا معبود نہیں۔ تو انسان کو توکل علی اللہ کرنا چاہیے، اور جب انسان کے دل میں توکل آ گیا، حقیقی توکل، تو سمجھ جاؤ کہ بہترین عبادت انسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو ایک بہترین عبادت قرار دیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔